लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद चौधरी परवेज इलाही का वज़ारत आला का ओहदा दोबारा बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला को परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत का यह हुक्म चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोकता, लिहाजा चौधरी परवेज इलाही और उनकी काबीना को अबूरी इक़दाम के तौर पर बहाल किया जाता है और गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई हुक्म मुअत्तल किया जाता है। चौधरी परवेज इलाही ने भी बयान अल्फी में कहा है कि अगली समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। पंजाब के अवाम को मुबारक हो कि आज अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। इंपोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2) बहाल करने की कोशिश की। अदालत ने रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम बनाई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हातमी है और इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का अदालती फैसले पर रद्द अमल। आगे मामला नहीं जाना, असम्बलियां बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियां लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने पीसी में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे एमपीएस मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे। अदालती फैसला दुरुस्त अंडरटेकिंग से इत्तेफाक नहीं करते। आप हफ्ता ले लें, हर हाल में असम्बलियां तहलील और मुल्क में इलेक्शन होने हैं। जरदारी साहब और सिंध के मिनिस्टर्स बैग लेकर बैठ गए, अब ये सब नहीं चलेगा। हम तो एतमाद का वोट लेने के लिए पहले ही तैयार हैं। हमारे कुछ मेंबरान बैरूनी मुल्क हैं, एतमाद के वोट का शौक पूरा कर देंगे। सिलेक्टेड गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। स्पीकर के खत पर सदर मुमलिकत अपनी कार्रवाई शुरू करें। आज से पंजाब असम्बली का पूरा हाउस इस्तेहकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा। गवर्नर से पूछा जाएगा कि गैर आईनी इक़दाम क्यों किया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही को अदालत ने पूरी रिलीफ दिया है। यकीन है अदालती फैसले पर इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। 11 जनवरी को अदालत दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला देगी। एतमाद का वोट लेने के बाद बेशक असम्बलियां तहलील कर दें, हमें एतराज नहीं। अगर चीफ सेक्रेटरी ने दस्तखत न करना होते तो ओहदे से अलहदा हो जाते। मुरासला भेजने से पहले चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा था पहले लीगल राय लेना चाहता हूं। चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। अदालत ने अपने फैसले में बावर करवाया है कि गवर्नर का इक़दाम आईनी था। अखलाकी तौर पर असम्बली वही वजीर आला तहलील करेगा जिसको अक्सरियत हासिल है। परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते, क्यों? उनके पास 186 वोट नहीं है। कल मुल्क के लिए बारी दिन था। अदालत का हुक्म पड़े बगैर कोई बात नहीं करना चाहता। आजम नज़ीर तारड़ का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। अपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। इराकीन की नारेबाजी। ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। सिर्फ अपना इक्तदार चाहता है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। आज 23 तारीख है, तोड़ो केपीके की असेंबली तुमने कहा था। आज 23 तारीख है, तुमने कहा था असेंबलियां तहलील होंगी। हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमने तुमसे, तुम्हारे वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। कौन रोक रहा है तुमको? आज का तुम इजलास कर रहे हो
तो 186 की काउंटिंग करा देते। जब अदम एतमाद पेश हो जाए तो फिर वजीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकता। हमने एतमाद का वोट मांगकर आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। अगर वोट थे तो आज ही अरकान पूरे करके दिखा देते। अगले चंद दिनों में वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब के अगले वजीर आला हमजा शहबाज होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनको चाहिए था, उन्होंने मुझे लिखा, मैंने आगे कानून आइन के मुताबिक उनको जवाब दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। सीएम साहब पे तो अभी बात ही नहीं गई थी। अभी तो उनकी और मेरी बहस चल रही थी कि स्पीकर ठीक हैं या गवर्नर ठीक हैं। इजलास जारी हो तो गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। बलूग रहमान ने स्पीकर को खत लिखा था, वजीर आला तक तो बात गई ही नहीं। मेरा और गवर्नर का झगड़ा चल रहा है। जब मेरा गवर्नर से मसला खत्म होगा तो ही असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। इस झगड़े में चौधरी परवेज इलाही पर ऐसे ही नजला गिराया जा रहा है। अदालत में बयान हल्फी इसलिए जमा कराया कि हमारा आदम एतमाद और एतमाद के वोट के बाद असल हदफ कुछ और है। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी कुरान एक्ट का तरमीमी बिल मुतफक्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी और कुरान एक्ट का बिल पंजाब असेंबली से पास होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मुतफक्का तौर पर बिल की मंजूरी पर स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान, पीटीआई, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में FA तक नाजरा कुरान करीम की तालीम लाजमी करार दे दी गई है। बड़ी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। दुश्मन खा कुछ भी कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है। एक नई बोली लगाई जा रही है। जमीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए, जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। सिंध हाउस की तरह लाहौर में भी मंडी लग गई। अरकान को पैसे देकर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने का कहा जा रहा। उम्मीद है तमाम अरकान साबित कदम रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है, किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। खलील ताहिर सिंधु की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और PDM में सियासी चपकलिशें बढ़ गईं। सदर मुमलकत पंजाब की सूरत हाल से नाला, हुकूमती समरियां रोक दी। RF अलवी ने सेनेट इजलास बुलाने की समरी भी रोक दी। हुकूमत सेनेट से बल्दियाती एक्ट मंजूर कराना चाहती है। असम्बलियां तोड़ने का एक मंत्रा लेके चले हुए थे और यू टर्न तो उन्होंने लेने ही थे। तो हम हमेशा कहते थे कि वो असम्बलियां तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो असम्बलियां तोड़ ना सके, वो असम्बलियों को के ऊपर हमलावर ना हो सके। कसरत के दावेदार हो तो आओ, मैदान लगा हुआ है, कसरत साबित कर लो। नहीं है तो फारग होकर सब्र करो। परवेज इलाही ऐवान में एतमाद खो चुके। अगर उनके पास अरकान की तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। इत्तेहादी जमातें हर किस्म के गैर आईनी इक़दामात को रोकेंगी। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। जब से साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद आई, ज़र मुबादला के ज़खायर में 10.3 अरब डॉलर की कमी हुई है। मुल्क दिवालिया करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। रहनुमा PTI असद उमर का ट्वीट। वोट को इज्जत दो का नारा टके टोकरी हो गया। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट। बोले, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना हैं। मुल्क की तबाही और बर्बादी में कोई भी खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। हालात संगीन तरीन हो गए हैं। सियासी, माशी, खारजी महाज पर हुकूमत को शिकस्त हो गई। इलेक्शन आखिरी हल है। सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का मीरान शाह शुमाली वजीरिस्तान और तरबेला के दौरे। फील्ड कमांडोज के इलाके की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग।
आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद पर तैनात फ्रंट लाइन दस्तों के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। पाक फौज दहशतगर्दों के सहूलतकारों के साथ गठजोड़ को भी तोड़ेगी। पाक फौज कुर्बानियों से हासिल किए गए अमन को मुस्तहकम करेगी, क्योंकि इलाके का अमन पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का दौरा। सदर ममलिकत की बनू वाक़े में जख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात। सदर ने अफसरान और जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। वफाकी दारुल हुकूमत में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद के सेक्टर 8 और 4 में खुदकश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी। शहीद पुलिस एहलकार की अदील हुसैन के नाम से शनाख्त। धमाका मशकूक गाड़ी में हुआ, मुबैना हमलावर भी हलाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट, PMC अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, पुलिस नफरी तैनात। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत। शहीद पुलिस एहलकार को शोहदा पैकेज देने की हिदायत। वजीर आजम की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशत गर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी दलेरी से फर्ज को निभाया। गाड़ी में तलाशी के दौरान धमाका हुआ। गाड़ी में मर्द और खातून सवार थे। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। DIG ऑपरेशन सोहेल जफर चट्ठा की मीडिया टॉक। दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। मशकूक गाड़ी को इस्लामाबाद पुलिस के ईगल स्क्वाड ने रोका। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी दलेरी से अपने फराइज निभाए। तलाशी के दौरान ही हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। गाड़ी अपने टारगेट पर पहुंचती तो बड़ी तबाही का बाइस बनती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मुज़म्मत। कहा, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। मरीम औरंगजेब ने कहा, बदअमनी से निजात में की पाकिस्तान की खुशहाली है। वजीर आला सिंध की भी वाक़े की मुज़म्मत। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफा 780A शामिल की गई है। FIR लीगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मदइयत में दर्ज की गई है। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे पर तशवीश है। मसला यह है, मुजरिम गिरफ्तार होता है तो कुछ दिन में जमानत हो जाती है। प्रोसिक्यूशन को मजीद बेहतर बनाएंगे। पुलिस को स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स भर्ती करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी सैलाब, कभी सर्दी, कभी गर्मी। हकीकत यह है कि कोई भी सियासी जमात बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के जवाब से सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स में अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर का सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सुलेमान शहबाज का शनाख्ती कार्ड अदालत में पेश किया जाए। जज की वकील को हिदायत।
افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی، OIC اور سعودی عرب کا فیصلہ واپس لینے پر زور، سعودی وزارت خارجہ کا فیصلے پر حیرت اور افسوس کا اظہار، کہا تمام مسلم ممالک کو بھی اس پر حیرت ہے، فیصلہ افغان خواتین کے جائز شہری حقوق کے بھی منافی ہے۔ OIC سیکرٹری جنرل نے کہا افغان حکومت کے فیصلے پر اسلامی تعاون تنظیم کو تشویش ہے۔ راولپنڈی سے کراچی کے درمیان پاکستان ایکسپریس کو بحال کر دیا گیا۔ عوام کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکانومی کلاس کے علاوہ ایک AC بزنس اور 2 AC سٹینڈرڈ کی اضافی کوچز بھی لگائی گئی ہیں۔ کراچی کی جانب روانہ ہوتے کی گاڑی کی سیٹیں اور برتھ کی بکنگ 100% تک تھی۔ ترجمان پاکستان ریلوے کا بیان۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کا محاذ کیویز کے کراچی میں ڈیرے، مہمان ٹیم کی نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ بابر 11 فتح کے لیے پرعزم۔ سونے کی قیمتوں کو آخر کار بریک لگ گئی۔ کئی روز کے بعد سونے کی قیمت میں 3,350 روپے کی کمی۔ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران سونے کی فی اونس قیمت میں $18 کی کمی ہوئی، جس کے بعد قیمت 1797 کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے باعث مقامی سطح پر سونے کی قیمت 3,350 روپے کمی سے 1,77,300 اور 10 گرام سونے کی قیمت 2,872 روپے کمی سے 1,52,006 روپے ہو گئی۔ قومی سلیکشن کمیٹی سمیت تمام کمیٹیاں اور ایسوسی ایشنز ختم کر دی گئی ہیں، لیکن جس کے جو بھی معاہدے ہیں انہیں پورا کیا جائے گا۔ پوری کوشش ہوگی کہ جلد پشاور کرکٹ لے کر جائیں۔ PSL 8 کے میچز کوئٹہ میں بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1-1.5 ماہ میں کام مکمل کریں گے، جس کے بعد پہلی مرتبہ PSL کے میچز بگٹی سٹیڈیم میں ہوں گے۔ سب معاہدے مکمل کیے جائیں گے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ PCB کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کی گفتگو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں ظہور اوان اور میں ہوں سید علی نقوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک بریک کے بعد جڑے رہیے روز نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک، اور اب خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے اور اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کے حکم نامے کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی۔ دلائل دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، جو آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت جمع کرائی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 7 کے تحت گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کو ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے۔ گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے سوال کیا کہ اگر ہم گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیں تو کیا آپ فوری اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ کیا آپ تحریری طور پر یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ عدالت نوٹیفیکیشن معطل کرے تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے؟ فل بینچ کے رکن جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ گورنر کے حکم پر عمل درآمد کیے بغیر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کے وکلاء کو معطل سے ہدایات لینے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا اور اسمبلی نہ توڑنے سے متعلق بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایات کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پرویز الہی اپنے صاحبزادے مونس الہی اور وکلاء کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے جج کو تحریری بیان جمع کرایا، جس میں یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر عدالت مجھے عہدے پر بحال کرتی ہے تو میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا۔ عدالت نے گورنر پنجاب سے بھی اپنا آرڈر واپس لینے کی انڈرٹیکنگ مانگتے ہوئے سماعت 11 جنوری 2022 تک ملتوی کر دی۔ عدالتی حکم نامے کے بعد پرویز الہی اور پنجاب کابینہ 11 جنوری تک بحال رہیں گے۔ قبل ازیں چیف جسٹس کی جانب سے تشکیل دیے گئے لارجر بینچ کے فاضل رکن جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی تھی، جس سے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا تھا۔
لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کرنے کا تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا یہ حکم چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں روکتا، لہذا چودھری پرویز الہی اور ان کی کابینہ عبوری اقدام کے طور پر بحال کیا جاتا ہے اور گورنر پنجاب کا ڈی نوٹیفائی حکم معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائیں گے، اس پر متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامے میں کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے حلف دیا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اور چودھری پرویز الہی نے بھی بیان الفی میں کہا ہے کہ اگلی سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پنجاب اسمبلی میں اپنے چیمبر میں سنا۔ اراکین اسمبلی، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بٹی اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اراکین اسمبلی نے گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے فیصلے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی جیت ہے۔ چودھری پرویز الہی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور اسے ہمیشہ آگے لے کر چلیں گے۔ اراکین اسمبلی کی سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، غضنفر چینا، رانا شہباز، ملک تیمور مسعود، ملک عمر فاروق، اشرف رند، تیمور لالی اور دیگر اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی عدالت نے عبوری ریلیف دیا ہے، یقین ہے عدالتی فیصلے پر انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اپنے ایک بیان میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عدالت نے پرویز الہی کو عبوری ریلیف دیا ہے۔ 11 جنوری کو عدالت دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ دے گی۔ یقین ہے عدالت کے فیصلے پر انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بے شک اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہمیں اعتراض نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر چیف سیکرٹری نے دستخط نہ کرنا ہوتے تو عہدے سے علیحدہ ہو جاتے۔ مراسلہ بھیجنے سے پہلے چیف سیکرٹری کو اعتماد میں لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ پہلے لیگل رائے لینا چاہتا ہوں، چیف سیکرٹری کو کمرے میں بند کرنے والی ایسی کوئی بات نہیں۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے واقعات تشویشناک ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے گاڑی کو روک کر فرض شناسی کا ثبوت دیا۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہونے جا رہا تھا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ درست انڈرٹیکنگ سے اتفاق نہیں کرتے۔ آپ افتہ لے لیں، ہر حال میں اسمبلیاں تحلیل اور ملک میں الیکشن ہونے ہیں۔ زرداری صاحب سندھ کے منسٹرز بیگ لے کر بیٹھ گئے، اب یہ سب نہیں چلے گا۔ ہم تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں۔ ہمارے کچھ ممبران بیرون ملک ہیں، اعتماد کے ووٹ کا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، سلیکٹڈ گورنر منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ اسپیکر کے خط پر صدر مملکت اپنی کارروائی شروع کریں۔ آج سے پنجاب اسمبلی کا پورا ہاؤس استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا۔ گورنر سے پوچھا جائے گا کہ غیر آئینی اقدام کیوں کیا۔ آگے معاملہ نہیں جانا، اسمبلیاں برخاست ہونی ہے، الیکشن ملک میں ہونے ہیں، الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ یہ جس طریقے سے منڈیاں لگائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے، زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، افرانے پی سی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، سندھ کے منسٹر پیسوں کے بیگ اتار کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، یہ نہیں چلنا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی چاہے 5 دن ہے یا 7 دن ہے یا 8 دن ہے یہ کیس چلے گا، ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے۔ صرف ہم نے یہ کہا تھا کتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہم اگلی تاریخ سے پہلے ہی شاید اپنے ممبرز پورے کر کے تو ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا جو شوق ہے گورنر کا یہ بھی پورا کر دیں گے۔ لیکن آج جو یہ بحالی ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور گورنر ایک غیر منتخب گورنر، سلیکٹڈ گورنر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ مزید آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ خیز رہا۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی،
اور شور شرابہ کیا۔ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 12 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں 264 اراکین اسمبلی موجود تھے۔ ایوان میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 149 جبکہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے 115 ارکان موجود تھے۔ ایوان میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی، شور شرابہ کیا، جبکہ خواتین ارکان بھی پیش رہیں۔ اسمبلی کی کارروائی میں کئی بلز منظور کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے گورنر پنجاب ولی الرحمان کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی۔ بعد ازاں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس 26 دسمبر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ پنجاب حکومت نے گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران میاں اسلم اقبال نے ایوان میں گورنر پنجاب کے غیر آئینی اقدامات پر قرارداد پیش کی۔ اپوزیشن گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد سے پہلے ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ گورنر نے 22 دسمبر کو وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے خلاف اختیارات سے تجاوز کیا اور ایوان کا استحقاق مجروح کیا۔ صدر مملکت اس اقدام کا نوٹس لے کر فوری طور پر گورنر کو منصب سے معزول کرنے کا اہتمام کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ جب عدم اعتماد پیش ہو جائے تو پھر وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ ہم نے اعتماد کا ووٹ مانگ کر آئینی اختیار استعمال کیا۔ اگر ووٹ تھے تو آج ہی اراکین پورا کر کے دکھا دیتے۔ اگلے چند دنوں میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں گے۔ وہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ صرف اپنا اقتدار چاہتا ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج 23 تاریخ ہے، توڑو کے پی کے کی اسمبلی تم نے کہا تھا۔ آج 23 تاریخ ہے، تم نے کہا تھا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ ہم نے پنجاب میں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا۔ ہم نے تم سے، تمہارے وزیر اعلیٰ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیا جائے تو اسمبلی میں آ کے اپنے 186 ممبر دکھاؤ۔ کون روک رہا ہے تم کو؟ آج کا تم اجلاس کر رہے ہو تو 186 کی کاؤنٹنگ کرا دیتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی سبطین خان نے کہا ہے کہ گورنر اور میرے درمیان جھگڑے میں پرویز الہی پر نرلا گرایا جا رہا ہے۔ عدالت میں بیان الفی اس لیے جمع کرایا کہ ہمارا عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے بعد اصل ہدف کچھ اور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبطین خان نے کہا کہ 3 دن سے جو کہہ رہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ گورنر اپنی اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ میرا موقف درست نکلا یا گورنر صاحب کا؟ چودھری پرویز الہی کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا اور گورنر کا جھگڑا چل رہا ہے۔ جب میرا گورنر سے مسئلہ ختم ہوگا تو ہی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اس جھگڑے میں چودھری پرویز الہی پر ایسے ہی نزلہ گرایا جا رہا ہے۔ سبطین خان نے کہا کہ آرٹیکل 130 کی شق 7 میں کہا گیا ہے کہ گورنر نیا اجلاس بلائیں گے جس میں اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا۔ پہلے انہوں نے عدم اعتماد بھیجی، جب میں نے ٹی وی پر نکتہ اٹھایا تو تحریک واپس لے لی، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر والی عدم اعتماد پوزیشن نے واپس نہیں لی۔ وزیر قانون آدم نوری تارڑ نے کہا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں باور کروایا ہے کہ گورنر کا اقدام آئینی تھا۔ اخلاقی طور پر اسمبلی وہی وزیر اعلیٰ تحلیل کرے گا جس کو اکثریت حاصل ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے، کیوں ان کے پاس 186 ووٹ نہیں ہے۔ آج ملک کے لیے بھاری دن تھا، عدالت کا حکم پڑے بغیر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کی طرف سے بارہا باور کرایا گیا کہ یہ گورنر کا آئینی حق ہے۔ اخلاقی طور پر اسمبلی وہی وزیر اعلیٰ توڑے گا جس کی اکثریت ہے۔ یہ بات تو طے ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ عدالت نے کہیں نہیں کہا کہ گورنر نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ، گورنر پنجاب کی جانب سے اجلاس بلانے اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ صدر اور وزیر اعظم کو گورنر کو عہدہ سے ہٹانے کے لیے مراسلہ بھیج دیا گیا۔ اگر گورنر کو فوری عہدے سے ہٹایا نہ گیا تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو مراسلہ جوڈیشنل ایکٹزم پینل کی جانب سے بھیجا گیا۔ گورنر نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا۔ اجلاس ختم ہونے تک دوسرا نہیں بلایا جا سکتا۔
کسی ایم پی اے نے استعفی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی فارورڈ بلاک بنا ہے۔ مراسلے کے مطابق آئین آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے مطابق اٹھائے گئے اقدامات غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں۔ گورنر پنجاب نے حلف بھی توڑا ہے، آئین آرٹیکل 101 کے تحت عہدے سے ہٹایا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں کے سہولتکاروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کو بھی توڑے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ان خیالات کا اظہار میران شاہ، شمالی وزیرستان اور تربیلا کے دورے کے موقع پر کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کو فیلڈ کمانڈرز نے علاقے کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے پر بریفنگ دی، جس کے بعد آرمی چیف نے پاک افغان سرحد پر تعینات فرنٹ لائن دستوں کے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری کی تعریف کی اور کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی کے ذریعے دیر پا امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج قربانیوں سے حاصل کیے گئے امن کو مستحکم کرے گی، کیونکہ علاقے کا امن پاکستانی قوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عظیم قربانیوں سے ممکن ہوا ہے۔ آرمی چیف نے ہیڈ کوارٹرز SSG تربیلا کا بھی دورہ کیا اور اسپیشل سروسز گروپ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے زرار کمپنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ زرار کمپنی کے سپاہیوں نے حالیہ بنو CTD کمپلیکس آپریشن کے ساتھ ساتھ ایویشن میں بھی بہادری سے خدمات انجام دی۔ آرمی چیف نے مختلف آپریشنز میں SSG کمانڈوز کے ناقابل تسخیر جذبے، قربانیوں اور ڈیوٹی کے عزم کی تعریف کی اور کہا کہ SSG قوم کا فخر ہے اور اس نے کئی سالوں میں جرات اور بہادری سے ثابت کیا ہے۔ مزید آگے بڑھنا آپ کو بتائیں کہ سیکٹر I-10-4 میں خودکش حملہ ہوا۔ خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید، 6 افراد زخمی اور پولیس دھماکہ مشکوک گاڑی میں ہوا۔ پولیس کے مطابق مبینہ حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا۔ ٹیکسی کو چیکنگ کے لیے ناکے پر روکا گیا تھا، ٹیکسی کے ناکے پر رکتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ شہید پولیس اہلکار کی عدیل حسین کے نام سے شناخت ہوئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ دھماکے کے بعد جرمہ شہروں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ پیمز اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں خودکش دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار شہید، ایک شخص ہلاک جبکہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی گاڑیاں مشکوک ٹیکسی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی پولیس وین قریب پہنچی تو ٹیکسی میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہید اہلکار کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں میں اہلکار محمد حنیف، محمد یوسف اور محمد بلال شامل ہیں۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جبکہ دھماکے کی نوعیت اور وجہ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ابتدائی معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ DIG پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس افسران نے حاضر دماغی اور دلیری سے کارروائی کی، حملہ آور کی ڈیڈ باڈی کے پارٹس اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں دھماکے کے بعد ضلع راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے جوڑواں شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے حکام نے نماز جمعہ کے اجتماعات کو سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کے مطابق بروقت کارروائی سے شہر دہشت گردی کے بڑے حملے سے محفوظ رہ گیا۔ شہداء اور زخمی جوانوں کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گرد کچھ عرصے سے پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوصلے کو شکست دے سکیں۔ اسلام آباد میں دھماکہ، تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ترجمان TTP مولانا حبیب اللہ نے اسلام آباد دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔ 3 ماہ قبل عمر خالد خراسانی سمیت 3 عام کمانڈروں کو مارا گیا۔ ترجمان TTP کے مطابق خالد خراسانی اور دیگر کمانڈروں کی ہلاکت کا بدلہ لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں ہونے والے دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔
اسلام آباد دھماکے میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. دھماکے میں مبینہ حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا. اسلام آباد دھماکے کی سی ٹی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، کاروباری دنیا سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہونے کے سبب مقامی صرافہ بازاروں میں بھی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. کاروباری ہفتے کے 5ویں یعنی جمعے کے روز عالمی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران سونے کی فی اونس قیمت میں $18 کی کمی ہوئی، جس کے بعد قیمت 1797 کی سطح پر پہنچ گئی. عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخوں میں کمی کے باعث مقامی سطح پر سونے کی قیمت $3,350 کمی سے 1,77,300 اور 10 گرام سونے کی قیمت $2,872 کمی سے 1,52,600 کی سطح پر پہنچی ہے. دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت $2,100 کی سطح پر مستحکم ہے. ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے. ادارہ شماریات کے مطابق 51 اشیاء ضروریہ میں سے 20 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 14 کی قیمتوں میں کمی اور 17 کی قیمتیں مستحکم رہیں. ادارہ شماریات نے بتایا کہ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 29 روپے کا اضافہ ہوا. چائے کا 190 گرام کا پیکٹ 7 روپے مہنگا ہوا، جبکہ آگ جلانے والی لکڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی. ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 17 روپے اور چھوٹا گوشت فی کلو 5 روپے مہنگا ہوا. اس کے علاوہ گڑ، انرجی سیور، بلب، خشک دودھ، دال مسور، دال چنا اور دال ماش مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق ٹماٹر فی کلو 22 روپے سستے ہوئے، آلو کی فی کلو قیمت میں 7 روپے سے زائد کی کمی اور انڈے فی درجن 4 روپے سستے ہوئے. اور اب خبریں شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے. ناظرین، کھیلوں کے میدان سے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ قومی سلیکشن کمیٹی سمیت تمام کمیٹیاں اور ایسوسیشنز ختم کر دی گئی ہیں، لیکن جس کو جو بھی معاہدے ہیں انہیں پورا کیا جائے گا. مینجمنٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ پوری کوشش ہوگی کہ جلد پشاور کرکٹ لے کر جائیں. اب ہم کوئٹہ بھی لے کر جائیں گے، سب سے بات ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل 8 کے میچز کوئٹہ میں بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. 1-1.5 ماہ میں کام مکمل کریں گے، جس کے بعد پہلی مرتبہ پی ایس ایل کے میچز وکٹی اسٹیڈیم میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کپ مکمل ہوگا، باقی ڈومیسٹک کی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں، لیکن سب معاہدے مکمل کیے جائیں گے، کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اب ہم نے نیا ڈومیسٹک کرکٹ کا نظام بنانا ہے. تمام ایسوسیشنز اور ریجنز ختم ہو گئی ہیں، ان کا وجود نہیں. سلیکشن کمیٹی فارغ کر دی گئی ہے. آج ہم سلیکشن کمیٹی پر دوبارہ بات کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز.